شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے آسیب کی شکل میں، جنات کی شکل میں، کیونکہ شیطان کان من الجن، اس کی اصل جو ہے وہ جنوں سے ہے۔ تو بعض اوقات کچھ لوگوں کے اوپر جن کا سایہ بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں۔ اور اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو سود خور کے بارے میں آتا ہے نا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جس کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو، یتخبط خبتی بنا دیا ہو۔ تو جب جن کا اثر ہوتا ہے کسی انسان کے اوپر تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ایک خبط ہو جاتا ہے، ایک پاگل پن کا سا دورہ پڑ جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، انسان اپنے ماحول اور حالات اور عقل کی باتیں چھوڑ کر بے عقلی کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اب اس چیز کو قرآن میں تسلیم کیا گیا، تبھی تشبیہ دی نا۔ اگر جن کی وجہ سے انسان خبتی نہ ہو اور جن نام کی کوئی چیز نہ اور نہ اثرات ہو تو قرآن کیوں کہے کہ اس کا حال اس شخص کا ہو جاتا ہے جسے جن پڑ گیا ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جنات انسانوں کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، حائل ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، آتا ہے جاتا ہے، گھومتا ہے پھرتا ہے، اور دل تک پہنچتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پھر بھاگ نکلتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن آسیب زدہ کے جسم میں داخل نہیں ہوتا۔ والد نے جواب دیا، بیٹا یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، سچ یہ ہے کہ جن ہی انسان کی زبان سے بات کرتا ہے۔ بعض اوقات جب کسی کو جن پڑ جاتا ہے تو وہ انسان بولنے لگتا ہے، اور دراصل وہ انسان خود نہیں بول رہا ہوتا، اور جن بول رہا ہوتا ہے، اس کے اندر آواز انسانوں جیسی ہوتی ہے، لیکن جو باتیں اس کی بہکی بہکی اوٹ پٹانگ آگے پیچھے کی ہو رہی ہوتی ہے وہ سینسیبل آدمی نہیں کر رہا ہوتا۔ اور اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عموماً اگر کسی شخص کو ہم دیکھیں کہ اس کا یہ حال ہوگا تو ہم ہاں ہاں کر کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں ہم کو بھی نہ پڑ جائے، یا ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یا پریشان ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں، جسم سے جان نکلنے لگتی ہے، تو پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی ہے یہ۔ اس سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے اپنے جسم میں بھی دوڑ رہا ہے۔ اب بتائیں، جسٹ لائک نارمل، اسے نارملی ٹریٹ کریں۔ اور اگر آپ ڈر کے بیٹھ گئے تو جن کو پتا چل جائے گا آپ ڈر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے آ جائے۔ اس لیے جن سے نبٹنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ سے کمتر مخلوق ہے، کمتر۔ یہی تو کہہ رہا ہے، ھذا الذی کرمت علیہ، یہ جسے تو نے مجھ پہ عزت دی ہے، مجھ پہ فضیلت دی ہے۔ یہی تو جھگڑا تھا، یہی تو جھگڑے کی بات ہوئی، اور آپ نے اس کی برتری تسلیم کر لی، تو پھر آپ پہ کیوں نہ حملہ آور ہو؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی اندھیرے میں جاتے ہوئے مت ڈریں۔ اگر خیال آئے ڈرنے کا تو آپ کہیں کہ جس سے میں ڈر رہی ہوں میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، اس سے زیادہ اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، اس لیے میں کسی چیز سے نہیں ڈر۔ اور جب آپ یہ کہیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک ایسی قوت آئے گی جو واقعی آپ کا ڈر نکال دے گی۔ میرے والد اپنا ایک قصہ سناتے ہیں کہ وہ جب پڑھنے جایا کرتے تھے بچپن میں تو ان کو صبح کا دور جانا ہوتا تھا تو بہت ارلی اٹھتے تھے، یعنی اذانوں سے پہلے انہیں اپنا سفر شروع کرنا پڑتا۔ جب ہم بچپن میں ڈرتے تھے نا کہ ہائی جن آ گیا اور جن نے یہ کر دیا، کرتے تھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو میں جب چھوٹا تھا نا تو جن سے اس طرح نبٹتا تھا، بعض اوقات میں جا رہا ہوتا تھا تو پیچھے نا مجھے اپنے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی اور وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، اور پھر بعض اوقات آوازیں آنے لگتی تھی، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہم نے جانا ہے، کبھی عورت کی آواز کبھی مرد کی آواز، تو میں نیچے سے ایک پتھر اٹھا کے اور پیچھے پلٹ کے کہتا تھا چلے جاؤ یہاں سے، اور پھر ختم ہو جاتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر انسان اگلے دن آنا چھوڑ دے یا ڈر کے بیٹھ جائے یا ادھر ہی بے ہوش ہو کے گر جائے تو ظاہر ان کی تو موج ہو گئی، جو وہ کرنا چاہتے تھے آپ نے کروا دیا ان سے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں احمد بن حنبل نے جو بات کہی وہ مشہور و معروف ہے، جن انسان پر سوار ہوتا ہے اور انسان ایسی زبان میں بات کرنے لگتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، اس کے جسم پر اتنی مار پڑتی ہے کہ اگر کسی اونٹ کو مارا جائے تو اس کے بدن پر نشان پڑ جائے، اس کے باوجود اس شخص کو پٹائی کا احساس نہیں ہوتا، نہ اس گفتگو کا جو اس نے اپنی زبان سے کی
وہ کہتا ہے میں نے تو یہ بات نہیں کی، آپ مجھے کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ آصیب زدہ شخص کبھی تو دوسرے انسانوں کو گھسیٹتا ہے، کبھی جس چیز پر وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو کھینچنے پھاڑنے لگتا ہے، کبھی دیو ہیکل مشینوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حرکتیں کرتا ہے۔ جو شخص اس کا بچشم خود مشاہدہ کرے گا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ جو چیز انسان کی زبان سے بات کر رہی ہے اور ان چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے وہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے، وہ انسان نہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں کہ ائمہ مسلمین میں کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں تھا کہ جن آصیب زدہ شخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے، یہ سب یہ مانتے ہیں ائمہ علماء کرام۔ جو اس کا انکار کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ شریعت اس کو نہیں مانتی وہ شریعت پہ تہمت لگاتا ہے۔ شرعی دلائل میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے اس کی تردید ہوتی ہو۔ علامہ نے مزید کہا کہ جن لوگوں نے آصیب زدہ کے جسم میں جن کے داخل ہونے کا انکار کیا ہے، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ جن انسان کے اوپر نہیں آتا یا نہیں آ سکتا، وہ معتزلہ ہیں۔ یعنی اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو دین کی باتوں کا انکار کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں